اسی طرح دوسرے مسائلوں کو جان لیا، آگے چلتے ہیں اب ہم وضو کی طرف، کیونکہ وضو ایسا عمل ہے، وضو عبادت ہے جس کے ساتھ دوسری عبادت ہم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وضو کون کون سے عمل کے لیے ہونا ضروری ہے۔ جی کوئی بتائیں گے؟ جی، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے، اور جزاک اللہ خیر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ بیت اللہ کا طواف بھی عبادت ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ کون کون سا عمل ہے جس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ نماز ابھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے نماز ادا کی، اس سے پہلے وضو کیا، اور نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، یعنی طہارت کا حاصل کرنا۔ اسی طرح بیت اللہ کا جب ہم طواف کرتے ہیں، حج یا عمرے پہ جاتے ہیں، بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے وقت بھی ہمارا وضو ہونا چاہیے۔ اور بھائیو قرآن کریم کو چھونے کے لیے، مصحف ہے یعنی قرآن ہے اس کو ہاتھ میں پکڑنے کے لیے ہمارا وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ویسے تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، تو آپ زبانی تلاوت کر سکتے ہیں بنا وضو کے، لیکن قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے جان لیا کہ وہ کون کون سے عمل ہیں جن کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں وضو کا طریقہ جانتے ہیں۔ وضو کا طریقہ ہم نے بچپن سے سیکھ رکھا ہے، کسی نے والدین کو دیکھا، کسی نے محلے کی مسجد میں قاری صاحب سے سیکھا، یا کسی نے جیسے بھی سیکھا، ہم نے بچپن سے سیکھ رکھا ہے، اسی عمل کو کرتے جا رہے ہیں، اور کسی کو پوچھنے کی جرت نہیں کرتے۔ کیوں کہ اگر ہم پوچھیں گے تو یہ سمجھے گا کہ ابھی تک اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ نہیں بھائیو، یہ دین اسلام کے احکامات اور اس کے اندر جتنے بھی تعلیمات ہیں ان کو جاننے کے لیے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو وضو اس کا طریقہ جان لیجئے۔ آپ میں سے سبھی کو آتا ہوگا، لیکن اگر کہیں پہ کوئی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس میں اصلاح کر لیجئے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ عملی طریقے کے ساتھ آپ کو بتایا جائے تاکہ آپ دیکھ کے اس کو جان بھی سکیں۔ بسم اللہ پڑھیں گے، اگر بیت الخلاء کے اندر ہے تو کیا وہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھیں گے؟ وہاں پہ بسم اللہ جی میں پڑھ لیں گے، دل میں، اپنے الفاظ سے ان کا مخارج اونچی آواز سے نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہمارا واش روم ہے، یعنی ہماری حاجت کے لیے جاتے ہیں، اسی جگہ پہ واش بیسن وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں ہاتھ دھونے کی جگہ، تو وہی جگہ پہ ہم نے وضو وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایسا موقع ہو تو وہاں پہ جو ہے ہمیں بسم اللہ جی میں پڑھ لینی چاہیے، یعنی دل کے اندر پڑھ لینی چاہیے۔ دونوں ہاتھوں کو دھوئیں گے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد کلی کریں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ کلی کریں گے، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں گے۔ ناک میں پانی ڈالیں گے 3 مرتبہ، اور کوشش کریں کہ ناک میں پانی اوپر اس کی ہڈی تک پہنچایا جائے، اچھے طریقے سے اس کو صاف کیا جائے۔ لیکن بھائیو یاد رہے، روزے کی حالت میں وضو کے لیے جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو زیادہ اوپر نہیں لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں پانی زیادہ ڈالنے سے پانی حلق میں اتر جائے، جس کے ساتھ ہمارا روزہ اثر انداز ہو۔ تو ناک میں پانی ڈالیں گے، اس کے بعد میں چہرہ دھوئیں گے۔ چہرہ کیا ہے؟ ہمارا جسے منہ بھی کہتے ہیں، فیس۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو چہرے کی حد کا نہیں پتہ کہ ہمارا چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ ہم لوگ آتے ہیں جلدی جلدی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، سامنے پانی ڈالتے ہیں اور چل دیتے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں کہ ہمارا چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ ہمارے چہرے کی حد، میری طرف توجہ دیجئے، جہاں ہمارے پیشانی پہ، یہ جو ماتھا جسے کہتے ہیں، پیشانی سر کے بال شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کے نیچے یہ تھوڑی جو ہے اس کے نیچے تک، یہ جو تھوڑی کی ہڈی ہے اس کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کی یہ جو لو ہے اس کے اندر تک، یہ پورے کا پورا ہمارا جو ہے یہ چہرے کا حصہ ہے۔ اس کو دھویا جائے گا، اس کو تر کیا جائے گا۔ چہرہ کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ 3 مرتبہ دھوئیں گے ماشاءاللہ۔ چہرے کی حد میں نے بتا دی، یاد رکھیے، ہو سکتا ہے میں آخر میں آپ سے پھر دوبارہ پوچھوں گا۔ چہرہ دھونے کے بعد کیا کیا جائے گا؟ بازو دھوئے جائیں گے، پہلے دایاں بازو اور بعد میں جو ہے وہ بایاں بازو دھویا جائے گا۔ ہمارے ہاں جب وضو کا طریقہ بتایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کوہنیوں تک بازوؤں کو دھویا جائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہیں آپ؟ کوہنیوں تک، ہم سمجھتے ہیں ہاتھ کی اس انگلی سے لے کے، ناخن سے لے کے کوہنی کی ہڈی تک، نہیں، تک نہیں ہے،
کوہنیوں سمیت کہیں گے، جملے کے اندر اصلاح کر لیں، کوہنیوں سمیت، یہ کوہنی کی جو ہماری ہڈی ہے اس کو بھی دھویا جائے گا۔ ہم جلدی میں جب بتا دیتے ہیں کہ بھائی کوہنی تک دونوں بازو دھونے چاہیے، بندہ سمجھتا ہے کوہنی تک، تو یہ ہڈی اس میں شامل نہیں ہے۔ نہیں بھائیو، ہمارے ہاتھ کی یہ انگلی کا جو ناخن یہاں سے شروع ہو کر آخری یہ کوہنی کی جو ہڈی ہے یہاں تک ہمارا بازو، یہ کوہنی کی ہڈی بھی جو ہے گیلی ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے۔ پہلے دایاں بازو دھوئیں گے، بعد میں بایاں بازو دھوئیں گے۔ کچھ لوگ بازو دھونے میں بھی شدت اختیار کرتے ہیں، مثلا اوپر تک چلے جاتے ہیں۔ شدت اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی پانی لیا اور کوہنی کی ہڈی یا بازو کا جو پچھلا حصہ، یہ جو کوہنی کی ہڈی والا ہے، یہ خشک رہ جائے۔ تو بھائیو کوہنی سمیت جو ہے وہ بازوؤں کو دھویا جائے گا۔ اس کے بعد میں کیا کریں گے؟ سر کا مسح کریں گے۔ سر کے مسح کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو تفصیلی طور پہ جانا جائے اور اس کو عملی طریقے سے دیکھا بھی جائے، کیونکہ سر کا مسح جب ہم کرتے ہیں تو لوگوں کو طرح طرح کا مسح کرنے کا انداز دیکھنے کو ملتا ہے۔ کوئی کس طرح سے مسح کر رہا ہے، کوئی کس طرح سے مسح کر رہا ہے۔ تو بھائیو جان لیجئے کہ سر کا مسح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ کیا ہے۔ آپ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گیلا کرتے، یعنی ہاتھوں کو تر کرتے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سر کی جہاں سے بال ماتھے پہ شروع ہوتے ہیں، پہلے ہم نے بتایا کہ تھا چہرے کا حصہ بالوں کے نیچے، اب جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں یہاں سے دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے۔ اب ہاتھوں کی نوعیت جیسے مرضی رکھ لیں، چاہے ایسے کر لیں، چاہے ایسے کر لیں، چاہے جوڑ لیں، چاہے نہ جوڑیں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالوں سے شروع کریں گے۔ بالوں سے شروع کریں گے، بالوں کے اوپر رگڑتے ہوئے، بالوں کو ٹچ کرتے ہوئے پیچھے جائیں گے گدی تک، جہاں پہ ہماری گردن کے بال یعنی سر کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک جائیں گے، اور ایسے ہی رگڑتے ہوئے واپس آئیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے بھائیو، جہاں سے ہم نے سر کے بال یہاں سے دونوں ہاتھوں کو رکھ کے شروع کیا تھا، اس کو رگڑتے ہوئے پیچھے جائیں گے بالوں کو ٹچ کر کے، اور جہاں ایسے ہی اس کو جو ہے واپس لیتے آئیں گے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح لے کے چلے رہتے ہیں تاکہ ہتھیلی کا حصہ خشک نہ ہو، اور واپسی میں ہتھیلی لگا لیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں سے ہم شروع کریں گے وہیں پہ لوٹا کے جو ہے اس کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کانوں کا مسح آئے گا۔ کانوں کا مسح دیکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی جو ہماری شہادت کی انگلی ہے یا جو پہلی انگلی ہے اس کو کان کے اندر ڈالیں گے۔ دائیں طرف والے بھی دیکھ لیں کہ کان کے اندر ڈالیں گے، اسی طرح گھمائیں گے، گھماتے ہوئے جس طرح ہمارے کان کا خلا ہے آخر تک رکھیں گے۔ یہ بھائی بھی دیکھ لیں کہ ہمارے کان کے اندر درمیان میں رکھیں گے، جس طرح ہمارے کان کا خلا ہے اسی طرح گھماتے ہوئے باہر تک آئیں گے، اور دونوں انگوٹھوں کو کان کے پیچھے مس کر لیں گے۔ یہ ہو گیا سر کا مسح۔ اچھا، کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ بعد میں الٹا ہاتھ گردن پہ مارتے ہیں، کیا یہ بھی مسح کے اندر شامل ہے؟ جان لیجئے ایسی حدیث تو موجود ہے لیکن ضعیف ہے، حدیث کے اندر ضعف ہے۔ گردن کا مسح احادیث سے، صحیح احادیث سے ہمیں نہیں ملتا، تو گردن کا مسح یہ سر کے مسح کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہاتھوں کے اوپر، بازوؤں کے اوپر بھی مسح کرتے ہیں، سر کا مسح کرنے کے بعد بازوؤں پر بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ یہ بھی بھائیو کہاں سے سیکھا ہم نے؟ احادیث سے تو یہ طریقہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو بھائیو مسح کے اندر ہمیں اسی طرح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح ہمیں احادیث سے تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے سر کا مسح۔ اب سر کے مسح کے بعد کیا کریں گے؟ پاؤں کو دھویا جائے گا۔ پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے، بعد میں بایاں پاؤں دھوئیں گے۔ کہاں تک؟ پاؤں کے ہمارے اوپر ایک ہڈی ہے، اسے ٹخنا کہتے ہیں، ٹخنے کی ہڈی تک پاؤں کو جو ہے ٹخنوں کی ہڈی کے سمیت دھویا جائے گا۔ اور کچھ لوگ جلدی جلدی میں جب پاؤں دھوتے ہیں کہ تو ان کی ایڑی کا پچھلا حصہ خشک رہ جاتا ہے، اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے بھائیو۔ وضو کے اندر اگر کوئی بھی وضو کا اعضاء تھوڑا سا بھی خشک رہ گیا تو وضو نامکمل ہے، وضو ناقص ہے ہمارا۔ تو بھائیو بات کر رہے تھے کہ ہم پاؤں دھوئیں گے، پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے، بعد میں بایاں پاؤں دھویا جائے گا۔ اب مکمل وضو تو ہم نے کر لیا، ساتھ میں یہ بھی بتاتے چلے جائیں کہ انگلیوں کا خلال، پاؤں کی انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کا، یہ خلال کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر اس کے اندر بھی ہم وضاحت بتا دیتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہوئے اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر پانی چلا گیا ہے تو پھر خلال کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر اوقات ہوتا ہے ایسے ہے کہ انگلیاں پاؤں کی ملی ہوتی ہیں، پانی اندر نہیں جاتا، تو پھر خلال کرنا بھائیو اس کا ضروری ہے۔ یقینی بنائیں اس بات کو کہ پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی پانی جو ہے
وہ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حصہ خشک رہ جائے۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا، داڑھی کے نچلے کا حصہ جو ہے جلد کا وہ تو گیلی ہونی چاہیے، تر ہونی چاہیے، لیکن جن کی داڑھی لمبی ہے، ماشاءاللہ کافی بھائیوں کی داڑھی لمبی ہے، تو انہیں چاہیے کہ داڑھی کے اندر بھی جو ہے انگلیوں کے ساتھ خلال کر لیں، داڑھی کا بھی خلال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائیوں، ہم نے وضو تو مکمل کر لیا، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وضو مکمل کرنے کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے۔ جی بھائیوں آتی ہے، کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وضو مکمل کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کے ساتھ ایک اور دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں اور پاک صاف رہنے والوں میں بنا، ان میں شمار کر۔ اچھا، وضو مکمل ہو گیا، کچھ لوگ وضو کے مختلف اعضاء دھوتے ہوئے مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوئے ایک دعا پڑھ لی، چہرہ دھوتے ہوئے دوسری دعا پڑھ لی، بازو دھوتے ہوئے دوسری، تو وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے کوئی بھی دعا پڑھنا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، یہ باتیں نوٹ فرما لیجئے۔